ہمارے بھائی شاہ رخ خان صاحب سے کچھ صاف صاف باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کا درد ہوتا ہے، وہی درد ان دنوں آپ دونوں ہسبینڈ اور وائف کو ستا رہا ہوگا، اور آپ پر کیا گزر رہی ہوگی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جوان ناز و نعم میں پلی اولاد، اس کے کیریئر اور فیوچر، اور جیل میں گزرتے اس کے دن اور رات، اس پر کئی سوالات آپ کے من میں ہوں گے۔ سچ، جھوٹ، سازش، جرم، انتقام، تربیت میں کمی، ایسے انیک سوالات جو آپ کو پریشان کیے رہتے ہوں گے۔ بھائی، یقیناً قانون اپنا کام کرے گا، یہ جانچ کا موضوع ہے۔ اس موقع پر ہم آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے اور خدا سے یہی دعا کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس مصیبت سے بآسانی پار ہو جائیں۔ آپ بھی اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر معافی مانگے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں چند باتیں برادران احساس کے تحت عرض ہے، اسے مشورہ بھی نہ سمجھیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل پر اثر کر جائیں تو یہ آپ کے اور ہمارے نجات کے لیے کافی ہوں گی۔ برادر محترم، ہر برائی میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو رکھا ہے۔ بہت ممکن ہے یہ مصیبت آپ کی اور آپ کے فیملی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، سدھرنے کا ضروری موقع اللہ کی طرف سے آیا ہو کہ زندگی بہرحال ایک حقیقت کا نام ہے اور موت اس کی کڑوی سچائی ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر کتنا ہی نام کمائیں، کتنے ہی فین فالوورز جمع کر لیں، خوب پیسہ کمائیں، ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، بالکل خالی ہاتھ جانا ہے۔ آپ کا قیمتی لباس بھی آپ سے اتروا لیا جائے گا۔ بھائی صاحب، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ 4 دن آپ کے چاہنے والے روئیں گے، یاد کریں گے، پھر دوسرے کسی شاہ رخ کے فین ہو جائیں گے۔ بے پناہ محبت کرنے والی بیوی بچے بھی اگر آپ نے انہیں زندگی کی اصل حقیقت و اعلیٰ اقدار مورل ویلیوز سے آگاہ نہیں کیا، اپنے چاہنے والوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا، اللہ کی دی ہوئی قیمتی نعمتوں اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، جو کہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان اور انعام ہے، ناقدری کی، تو سب کچھ کے باوجود آپ ایک ناکام انسان بن کر دنیا سے رخصت ہوں گے، خدا نخواستہ۔ پھر آپ کی تنہائی، قبر کی وحشت ناکی، اچھے برے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے جو جہنم کا گڑھا یا پھر جنت کا باغ بن جائیں گے۔ پیارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ برادر محترم، اگر آپ کا ایمان اللہ، رسول اور یوم آخرت پر ہے تو میری باتیں آپ کو اچھی لگیں گی، ورنہ نبیوں کے معجزات کو لوگ ٹھکرا چکے ہیں۔ میری کیا حیثیت ہے آپ سے محبت بحیثیت ایک کلمہ گو بھائی کے، جسے میں اپنا اخلاقی انسانی دینی فریضہ سمجھتا ہوں، کہ لاکھوں لوگ آج آپ کی کاپی کرتے ہیں، نوجوان آپ سے متاثر ہیں۔ اگر ان لوگوں نے آپ سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کی خوشی کے لیے آپ نے اپنے پیدا کرنے والے اور آنے والی اتنی بڑی اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، جسے حدیث پاک میں دنیا کو آخرت کی کھیتی بتلایا گیا ہے، ٹھکرا دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے برخلاف عمل کیا، تو سورہ والعصر کی روشنی میں خدا کی طرف سے ہدایت نہ ملنے کی صورت میں خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان آپ کا مقدر ہوگا۔ آج آپ کے پاس مال، جمال اور کمال ہے، اس لیے یہ دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ایک عام غریب محنت مزدوری کرنے والے انسان ہوتے، پھر بھلے ہی آپ کتنے ہی بااخلاق، نیک، شریف انسان ہوتے، کوئی آپ کو نہیں پوچھتا۔ برادران محترم، اللہ نے ہمیں دنیا میں برائی کو روکنے اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ برائیوں کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ
اس پر ہم فخر بھی کریں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کو لے کر یقیناً آپ سے غلطی، کوتاہی، کمی اور غلطی ہوئی ہوگی جو براہ راست آپ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت سے بہتر اور کوئی قیمتی تحفہ نہیں دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چھیتر، ہر سیکشن اور فیملی کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے ہر ذمہ دار سے کل یوم حساب پوچھا جائے گا کہ میری دی ہوئی اس قیمتی امانت کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ سماج کے ایک بڑے کلاکار اور بحیثیت ملک کے ایک سفیر و ذمہ دار پرسن کے، آپ ایک اکیلے آرین کے ہی باپ نہیں ہیں، آپ ان لاکھوں بچوں کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں جو آپ سے سماج میں اچھا اور برا سیکھتے ہیں۔ دوا کڑوی ضرور ہے لیکن اس میں شفا ہے، اور میں آپ کا ویل وشر بھی ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے مختلف انٹرویوز میں جو باتیں کہی ہیں، چاہے وہ آرین کے ڈگس کو لے کر ہو یا سہانا کے بوائے فرینڈ، کہ میں ایسا اپنے بچوں کے بارے میں چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس سے آپ ایک سبھیہ سماج کے معصوموں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ان کے دل و دماغ میں ایسی نیگیٹیوٹی بنتی ہے، حرص و ہوس اور لالچ کے ایسے باغیانہ جذبات امنڈتے ہوں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی موج مستی عیاشی کے لیے اتنے پیسے ہوتے۔ اے کاش ہم غریب ماں باپ کے بچے کے بجائے کسی امیر خاندان کے چشم و چراغ ہوتے۔ سوچئے وہ بچے اگر مجرمانہ راہ چلے تو اس کا وبال کس پر؟ دنیا تو کٹ جائے گی مگر آخرت میں کون ساتھ ہوگا سوائے نیکی کے سکوں کے؟ شاہ رخ بھائی، اپنی اولاد کی طرح دوسروں کے اولاد کے درد کو بھی محسوس کریں کہ وہ نشہ خوری، شراب و شواب کے رسیا ہو کر ریپسٹ بن رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کی اولادیں آپ کی اولادوں اور دیگر اسٹارز کڈز کی عیاشی بھرے لمحات کو مختلف بیچ، ریزورٹس، ہوٹلوں اور پبوں میں ننگے نشے میں دھت ناچتی تصویروں کو دیکھتے ہوں گے تو ان پر بھی گناہوں کا بھوت سوار ہوتا ہوگا۔ وہ بھی گناہوں کے دلدل میں، جرائم کے سمندر میں کود کر پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اخلاق و انسانیت کی ساری حدیں پار کر کے جنگل کے وحشی درندوں کو تک شرمسار کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کی اور آپ کے اولاد کی کرتوتوں کی سزا معصوم عوام بھی تو سالوں سے بھگت رہی ہے۔ اس کا سارا ثواب و عذاب بھی تو فرشتے آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی لگزریس لائف دیں، آپ کا حق ہے، کس نے روکا ہے؟ بھائی صاحب، بات صرف آرین کی نہیں ہے، آپ کے اپنے کردار کی بھی ہے۔ ان ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے بارے میں بھی سوچئے جنہوں نے فلمی ہیرو کی نقل میں اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر دی، داؤ پر لگا دی۔ عزیز محترم، دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں پورا بھارت آپ کے ساتھ ہوتا۔ کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، اگر آپ 200 سے زائد دلت مسلم بچوں کی لنچنگ پر کچھ بولتے، اناؤ ہاتھرس ننھی آصفہ اور معصوم مظلوم جنید کے لیے چند جملے بولتے، آپ کا کیا بگڑتا؟ بہت بڑے آدمی کے علاوہ اتنا بڑا مادھیم، سنسادن، سب کچھ تو تھا آپ کے پاس۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ بھائی، زندگی بہت چھوٹی ہے، سچے دل سے توبہ کیجئے، قرآن پڑھیے، بزرگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ عمر شریف اور یوسف خان جیسے عظیم کلاکار عمر کے آخری پڑاؤ میں اپنی قبر اور آخرت کو لے کر بڑے فکر مند رہتے تھے۔ ثنا خان، ظاہرہ وسیم نے عین عروج کے موقع پر اس چمکتی دمکتی
دنیا اور اس کے پردے کے پیچھے چھپی تاریکی اور سراب کو پہچان کر اس سے الگ ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ بھائی صاحب، آج نہیں تو کل موت کا کڑوا جام پینا ہی ہے۔ جو پیسہ آپ کے پاس ہے وہ ان غریبوں، مصیبت کے ماروں، حالات کے ستم رسیدہ بچوں، بوڑھوں، مریضوں، ننگوں، بھوکوں میں جو اپنی روزی روٹی روزانہ کچرے اور کوڑے دانوں پر کتوں اور چوہوں کے بیچ میں تلاش کرتے ہیں، بڑے دل کے ساتھ تقسیم کر دیجیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ برادر محترم، میں آپ کا ویل وشر ہوں۔ بحیثیت مسلم اور ایک بھارتی ہونے کے احساس تلے مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں کہ یہ میرا انسانی، اخلاقی، دینی اور سماجی فریضہ ہے کہ بے شرمی اور نشہ خوری، بےہودگی نہ ہمارے دین کا حصہ ہے، نہ ہماری بھارتی سبھیتا اور سنسکرتی کا حصہ ہے۔ یقیناً آرین خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، تو میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ اسے سدھرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بےہودگی کے بارے میں کیا بتلایا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ سماج اور اچھے لوگوں میں بے حیائی پھیلائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی اچھائیوں میں سے ایک اہم اچھائی اور خوبی یہ ہے کہ انسان یوزلیس کاموں سے دور رہے۔ اسی کو کلام پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ فالتو کاموں سے، یوزلیس کاموں سے دور رہتے ہیں۔ برادر محترم، ناراض خدا کو منانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پوری امت معاف کر دی جائے گی، لیکن کھلا گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ سر عام گناہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ صحیح بخاری 4049۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بولنے والا بھی آپ سے زیادہ محتاج ہے۔ میری بات مجھے یقین ہے کہ آپ کو بری نہیں لگی ہوگی، اور انشاءاللہ اس پر آپ غور و فکر فرمائیں گے اور اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، آمین۔